ہماری گفتگو حسد کے بارے میں تھی. چند آیتوں کے بارے میں ہم نے بڑا مطالعہ کیا اور جو تفاسیر بیان ہوئی تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ، حضرت برادران یوسف کا قصہ، اور یہودیوں کا قصہ جو پیغمبر اسلام کی نسبت حسادت رکھتے تھے. یہ عرض کیا. آج ہم 5ویں آیت جو سورہ فلق کی آیت ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس میں بھی حاسدوں کے حسد کا ذکر ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا خداوند متعال نے کہ حاسدوں کے حسد کے شر سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ مانگے. قل، پیغمبر اسلام کو حکم ہو رہا ہے خدا میں، قل یعنی آپ کہہ دو، یہ دعا کریں آپ، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، صبح کی جو سفیدی ہے سحر فلق، اس کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پھر اس چیز کے شر سے جو پیدا کیا خدا نے، جو کچھ خدا کی مخلوقات ہیں اور جو شر پہنچا سکتا ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، خدا کی پناہ. تو بہت ساری چیزیں کائنات میں ہماری نسبت شر ہو سکتی ہیں، یعنی شر پیدا کر سکتی ہیں، خصوصاً انسان، خصوصاً جنات، تو ان کے شر سے، من شر ما خلق. تو یہاں سے، اور پھر رات کی تاریکی اور گرمیوں میں پھونک مارنے والی شیطانی طاقتوں کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد. بعض خواتین ہوتی ہیں جو مثلا تعویذ کنڈے وغیرہ، دم درود وغیرہ کی بعض داغوں پہ، بالوں پہ، کھالوں پہ پھونک کے مثلا ان کے شر سے، طلسمات وغیرہ، خداوند متعال ان کے شر سے بھی آپ محفوظ رکھنے خدا کی پناہ مانگے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، آخر میں اسے بیان کیا، اور میں حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے. جب حاسد حسد کرنا شروع کرے تو خدا سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں بے اثر ہیں، یہ تعویذات، یہ طلسمات، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں، تو لہذا ان کے شر سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ. تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رونما ہونے والے فساد اور تباہی کا بیشتر حصہ حاسدوں کے حسد کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے. اس سورہ کے آغاز میں اللہ کا ذکر رب الفلق کہہ کے، قل اعوذ برب الفلق کے الفاظ کے ساتھ ہو، جس کا معنی ہے کہ صبح کی روشنی کا رب. یہ الفاظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دنیا میں رونما ہونے والے تمام خوبیوں کا اصل، تمام خرابیوں کا اصل سبب جہل، کفر اور عناد کی تاریکیاں ہیں. لہذا پناہ مانگتے ہیں رب فلق کی جو روشنی کا رب ہے، صبح کی روشنی کا نور کا رب ہے، باقی ساری چیزیں ظلمت ہیں. یہ الفاظ ان حقیقت کی طرف اشارہ. اگر ان تاریکیوں کی جگہ علم، ایمان اور خیرخواہی کی روشنی لے لیں تو ان شیطانی طاقتوں کی تدبیریں بے اثر ہو جائیں گی جو تاریکی کی آڑ میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یا جہالت کی تاریکی ہے، یا غفلت کی تاریکی ہے، یا حسادت کی خود بھی، کیونکہ انسان کی نگاہوں میں تاریکی ڈال دیتی ہے، جبکہ انسان حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ حاسدوں کے حسد کے شر سے، یہ 5ویں آیت. 6ٹھی آیت، لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان. انصار آئے، انصار بعد میں آئے ہیں، تو اصحاب پہلے، تو اصحاب آئے بعد میں، کچھ لوگ آئے مسلمان ہوئے انصار کی شکل میں آئے. انہوں نے یہ خیرخواہی کرتے تھے، تو ان کی مدح میں یہ آیت جو ہے بیان کی گئی ہے. والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے، یقولون، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ربنا یغفر لنا، رب پروردگارہ ہمیں بخش دے، ولی اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، الذین سبقونا بالایمان،
جنہوں نے ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے ایمان لے کر آئے، انہیں بھی بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے خلاف کینہ پیدا نہ کریں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، با ایمان لوگوں کی نسبت ہمارے دلوں میں غل، کینہ، حسد وغیرہ پیدا نہ ہونے دیں۔ اِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تو رؤوف اور رحیم ہے۔ تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ با ایمان افراد اپنے اور اپنے سے پہلے ایمان لانے والے اپنے برادران ایمانی کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ان کے دل میں کسی صاحب ایمان کے خلاف کینہ، حسد پیدا نہ ہوں۔ یہ بہت بری بیماری ہوتی ہے۔ تو ہم ایمانداروں کا ایک وظیفہ یہ ہے، مؤمنین کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، جب آپ دوسرے برادران مؤمنین کے لیے دعا کرتے ہیں، عمومی طور پر دعا ہونی چاہیے جو کہ مستحب ہے، دعاؤں میں عمومیت پیدا کریں، سب کے لیے ہو۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کو مختصر نہ کریں، مختصر سے مراد ہے صرف میرے لیے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا حتیٰ نماز مجالس میں بھی دعا کریں صرف اپنے لیے، اللہم اہدنی من عندک، یعنی خدا مجھے میری ہدایت ہونا، ہم سب کے آمین۔ انہیں ایک بندہ اپنے لیے دعا کر دے، اللہم اہدنا کہیں کم از کم، اللہم اغفر لی، خدا مجھے بخش دیں۔ اگر امام رضا نے فرمایا مشارق و مغارب کے مومنین کی دعا کریں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تمام مؤمنین و مؤمنات، تمام مسلمین و مسلمات، تمام زندہ و مردہ، سب کو بخش دیں۔ حدیث میں آیا کہ جو یہ دعا مانگے نماز کے بعد، خداوند متعال ہر مومن اور مومنہ کے حساب سے اسے ایک ایک حسنہ عنایت فرماتا ہے۔ عمومیت۔ تو مومنین کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ جب وہ دعا کریں اپنے لیے، برادران مومنین کے لیے، تو وہ خداوند متعال سے ایک دعا اور کریں، یہ کہ کسی بھی برادران مومن میں سے کسی کے بارے میں بھی ہمارے دل میں حسد پیدا نہ ہو، کینہ پیدا نہ ہو، بغض پیدا نہ ہو۔ تو یہ وظیفہ ہے مومنین کا کہ حسد پیدا ہونے ہی نہ دیں دل میں۔ خداوند متعال سے اس سلسلے میں خصوصی دعا کریں کہ خدایا ہمارے دلوں میں کسی کی نسبت کوئی حسد پیدا نہ ہو، کیونکہ حسد میں ممکن ہے کہ محسود کو ہم کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ کا دل ہمیشہ خراب رہتا ہے، آپ کا دل خراب، آپ کی عبادتیں خراب ہو جاتی ہیں، آپ کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتے ہیں، غیبتوں میں، تہمتوں میں وغیرہ، فکری اور عقیدتی اخلاقی گناہوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا مومنین کا ایک وظیفہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ کسی مومن کے بارے میں ان کے دل میں حسد پیدا نہ ہو، اس لیے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب تک یہ برائیاں دل سے مکمل طور پر ختم نہ ہو جائیں، محبت، اخوت اور اتحاد کے رشتے مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اگر دلوں میں کینے ہیں تو اتحاد بے معنی ہے، اخوت بے معنی ہے، اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ کینے کے ساتھ، حسد کے ساتھ کہاں محبت پیدا ہو جاتی ہے؟ اور نہ ہی مسلم معاشرے کو ان برائیوں کے ہوتے ہوئے کامیابی مل سکتی ہے۔ تو لہذا برادران مؤمنین کیا کرتے ہیں؟ برادران مؤمن دعا کرتے ہیں خدایا ہمارے دلوں میں حسد پیدا نہ ہو۔ اس آیت میں غل استعمال ہوا ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، ہمارے دلوں میں غل پیدا نہ ہو۔ تو غل راغب اصفہانی جو کہ صاحب لغت مفردات راغب میں کہتے ہیں، غل اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو چپکے سے اور بتدریج نفوذ کرتی ہے۔ ایک چیز چپکے سے آپ کے اندر جو ہے داخل ہو سکتی ہے اور نفوذ کرتی ہے، پھر آپ پہ چھا جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں غل۔ بہتے ہوئے پانی کو بھی اسی لیے غلل کہا جاتا ہے، وہ بتدریج آہستہ آہستہ درختوں کی جڑوں کے اندر گھس جاتا ہے اور پھر پانی داخل ہو جاتا ہے، تو اور تمام درخت پہ پانی حاوی ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی غلل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد خیانت کو اس لیے غلو کہا گیا ہے کہ یہ بھی آہستہ آہستہ بتدریج اثر کرتی ہے۔ کینہ اور حسد بھی چونکہ آہستہ آہستہ اور بتدریج دل میں داخل ہوتے ہیں، اور اس لیے انہیں بھی غل کہا جاتا ہے۔
تو غل وہ چیز ہے جو چپکے سے انسان کے اندر داخل ہو جائے اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتی جائے اور انسان بھی شاید کو تو غل. تو کینہ بھی اسی طرح سے، حسد بھی اسی طرح ہے، نفرت بھی اسی طرح سے کہ آہستہ آہستہ ان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ایک دن آپ دیکھتے ہیں کہ انسان میں حسد کی آگ بہت زیادہ بڑا اٹھتی ہے. تو آخری آیت میں یہ آج ختم کریں گے 7ویں اور آخری آیت میں اہل بیت کی صفات کا ذکر خدا و تعالی نے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نے ان کے دلوں سے ہر قسم کے غل کو نکال دیا. غل یعنی کینہ حسد کو نکال دیا. اخواناً علی سرور متقابلین، اب وہ بائی بائی بن کے تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. جنت والے، بہشتی جنتی لوگ بائی بائی ہیں، ایک دوسرے کو بائی سمجھتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی نسبت کینہ نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے. تو جس نے جنت میں جانا ہے وہ ابھی سے اپنے اندر سے کینوں کو ختم کریں، دشمنیوں کو نکالیں، حسادتوں کو نکالیں، کیونکہ حسد اور کینے کے ساتھ کوئی بھی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو خداوند پھر نکال لیتا ہے ان کو. تو اب ابھی سے دعا کریں خدا ہمارے دلوں سے غل کو نکالیں. تو بلا شبہ اہل جنت ہر قسم کے حسد، کینہ اور عداوت سے پاک ہوں گے، اس لیے کہ یہ اہل جہنم کی صفات ہے، نہ اہل جنت کی. ان کے درمیان محبت ہے، صلح ہے، صفائی ہے. اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ناپسندیدہ چیزیں ان کے دلوں سے زائل ہو چکی ہوں گی. تو کتنی اچھی بات ہو کہ ہم خود کوشش کریں کہ چیزیں ہم سے نکالیں، ورنہ ممکن ہے قیامت کے ہمارے گناہ ایسے زیادہ ہو کہ خداوند ہمیں صاف نہ کرے. اس میں بھی شک نہیں، اگر دنیا میں کینہ، حسد، عداوت جیسی بری صفات انسان کے دل سے نکل جائیں تو دنیا بھی جنت کی طرح ہو جائے، انسانی معاشرہ جنت نظیر ہو جائے، امن امان کے گہوارہ بن جائے، محبت آ جائے، اخوت آ جائے، بھائی چارہ آ جائے گا. جب یہ چیزیں آ جائے گی عدالت آ جائے گی. جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو انسان تقاضا کرے گا کہ ہم دونوں کے درمیان عدل و انصاف بھی رہے، تو یہ بھی انصاف کرے گا، وہ بھی انصاف کرے گا. تو جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں پھر ظہور آقا امام زمان علیہ السلام کے لیے زمینہ ہموار ہو جائے گا. تو حسد وہ بیماریاں ہوتی ہے کہ ہم انسانی معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ حسادتیں، کینے، بغض، عداوتیں اس قدر زیادہ ہیں معاشرے میں کہ بھائی بھائی سے جدا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہے، میاں بیوی میں، بیویوں میں، شوہروں میں، رشتہ داروں میں یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی. تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. جب تک معاشرے کی اصلاح نہ ہو آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمینہ بھی ہموار نہیں ہو سکتا. تو ایک بیماری حسد کی ہے. نتیجہ اور آخری بات، مندرجہ آیتیں، مذکورہ آیات کی روشنی میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر حسد کے تباہ کن اثرات اور قرآن کی زبان سے حسد کی شدید مذمت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. حسد کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. حسد انسان کو مشاہدہ حق سے باز رکھتا ہے کہ انسان حق بین نہیں رہتا، پھر حق نظر نہیں آتا اسے، کیونکہ حسادت پردہ بن کر انسان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے چھا جاتی ہے. حسد کی وجہ سے معاشرے کی فضا تاریک ہو جاتی ہے، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، کینے بڑھ جاتے ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، تو معاشرے کی فضا تاریک ہو جاتی ہے. حسد محبت کے رشتوں کو پارا پارا کر دیتا ہے، بھائی بھائی کے خلاف کیس کرتا ہے. کبھی میاں نے بیوی پر، کبھی بیوی نے میاں پر کیس کیا ہوتا ہے. تو یہ محبتوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں حسد کی وجہ سے. مال و دولت عموماً جو ہے بیچ میں آ جاتی ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتا ہے. تو جو لوگ حسد میں مبتلا ہوتے ہیں، حسد کی آگ دنیا میں ہی ان کی زندگی کو جہنم بنا، تو دنیاوی زندگی ان کی جہنم بن جاتی ہے اور آخرت میں جہنم ہے ہی ہے ان کے لیے. گناہ ہے حسد گناہ ہے، اور گناہان کبیرہ میں سے جہاں جس قدر اس کے اثرات زیادہ ہوں گے، جس قدر زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی حسد کی آڑ میں اس میں آ جائیں گے، اسی حساب سے اس کے گناہ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اسی حساب سے اس کی ہدایت اور نجات اور سعادت جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جاتی ہے. تو اس کی ناکامی آخرت میں کبھی 100% ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے سال ہا سال ممکن ہے کہ یہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں. تو انشاءاللہ العزیز خداوند متعال ہم سب کو حسد سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو احادیث میں جو حسد کے بارے میں بیان انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. محمد و آل محمد.